ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ مصر میں کوئی خوبصورت لڑکی جوان ہوتی تو اسے اور اس کے گھر والوں کو فکر ہوتی کہ کہیں سے بلی نہ چڑھا دیا جائے، کیونکہ مصر جو سرسبز و شاداب علاقہ تھا، اس کی شادابی ایک دریا کی وجہ سے تھی، اور وہ دریا سارا سال بڑی روانی سے بہتا تھا اور مصر کی زمینوں کو سراب کرتا تھا۔ اس دریا کو دریائے نیل کہا جاتا ہے۔ یہ دریا صدیوں سے مصر میں بہہ رہا ہے، مگر کبھی کبھی اس کی روانی کم ہو جاتی یا اس کا بہاؤ رک جاتا تو رواج کے مطابق ایک خوبصورت لڑکی کو بلی چڑھایا جاتا۔ اس طرح کرنے سے دریا کا بہاؤ پھر اپنی روانی کے ساتھ شروع ہو جاتا۔ یہ سلسلہ صدیوں تک چلتا رہا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مصر فتح ہوا تو حضرت عمرو بن الحاص کو یہاں کا حاکم مقرر کیا گیا۔ ان کے دور میں جب دریا ٹھہر گیا تو مصر کے لوگ حضرت عمرو کے پاس آئے اور ان کو بلی کی رسم کے بارے میں بتایا اور بلی کی اجازت چاہی، جس پر حضرت عمرو بن الحاص نے کہا، یہ جاہلیت کی رسم ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ کچھ دن اس معاملے پر بحث ہوتی رہی۔ بالآخر اس معاملے کو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا گیا اور ان سے مشورہ مانگا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام تفصیلات جاننے کے بعد دریائے نیل کے نام چٹھی ارسال کی اور حضرت عمرو بن الحاص سے کہا کہ اس چٹھی کو دریا میں ڈال دو۔ اس چٹھی کا مضمون یہ تھا کہ یہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اما بعد، اگر تو اے دریائے نیل اپنی طرف سے جاری ہوتا تھا تو مت جاری ہو، اور اگر اللہ واحد و قہار نے تجھے جاری کیا ہے تو ہم اسی رب قہار سے سوال کرتے ہیں کہ تجھے جاری کر دے۔ چٹھی کا دریا میں ڈالنا تھا کہ دریا اپنی پوری روانی کے ساتھ بہنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔